السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی فیوچر میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایسے کریں گے۔ تو شروع میں با لائیں گے، ٹھیک ہے، بکلمک بخبرک، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ بولیں۔ بکلم کا مطلب میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ کو پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، میری ویڈیو بنی تھی اس پہ کہ کلام اور خبر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا بول چال میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ بکلمک یعنی میں آپ سے بات کروں گا، یعنی میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی اس بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دوں گا، تو بخبرک اس بارے میں آپ کو نیوز دوں گا، اپڈیٹس دوں گا۔ بخبرک، بکلمک دونوں چلتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک بولیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ انا بکلمک ہی بتا رہا ہے کہ آپ ہی بتائیں گے، بکلمک، ٹھیک ہے۔ با جو شروع میں ہے کہ میں ایسے کروں گا، ٹھیک ہے، میں کروں گا، با یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ بکلمک میں آپ سے بات کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بخبرک میں انفارمیشن دوں گا، آپ کو نیوز دوں گا، اپڈیٹس دوں گا وغیرہ۔ تو اگر ہم مؤنث کو بتا رہے ہیں، عورت کو بتا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے بکلمچ، بخبرچ، بکلمچ، بخبرچ، ٹھیک ہے، بکلمچ، بخبرچ، بکلمک، بخبرک۔ تو نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے بتائیں گے کہ آپ مجھے بتانا، کلمنی، خبرنی، ٹھیک ہے، کلمنی، خبرنی، ان دونوں میں سے ایک بولیں۔ اگر ہم عورت کو بولتے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ، تو ہم کہیں گے کلمینی، خبرینی۔ اگر ہم مذکر سے مخاطب ہم بولیں گے کلمنی، خبرنی، تو نی جو ہے وہ میرے لیے ہے کہ مجھے بتائیں۔ تو کلم اور خبر وہی ہے جو پچھلے جملے میں تھا۔ تو میں مخاطب سے بات کر رہا ہوں، میں ان کو بول رہا ہوں کہ مجھے بتانا، ٹھیک ہے۔ کلمنی، خبرنی، پچھلے جملے میں کیا تھا کہ میں اس کو بتاؤں گا، لیکن اس جملے میں وہ مجھے بتائے گا یا مجھے بتائے گی۔ خبرینی، کلمینی، ٹھیک ہے، یا خبرنی، کلمنی۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ اسے بتاؤ، ٹھیک ہے، مفرد ہے، ایک کو بتاؤ، تو غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انہیں بتاؤ یا اسے بتاؤ، تو ہم اس کو کیسے بولیں گے کہ خبرہ کلمہ۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ عورت کو بتاؤ، تو ہم کہیں گے خبرہا، کلمہا، ان دونوں میں سے ایک بولیں گے۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ سب کو بتاؤ، ان سب کو ہم بولیں گے خبرہم، کلمہم، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں خبرہم، کلمہم، کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ خبرہم، کلمہم، تو جمع کا صیغہ ہے، اور کچھ لہجوں میں بولتے ہیں کہ خبرہم، کلمہم۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ اس ایک مرد کو بتاؤ، خبرہ کلمہ، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے خبرہ کلمہ، یا خبرہا کلمہا، یا خبرہم کلمہم، یا خبرہم کلمہم۔ تو ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم کیسے کہیں گے کہ وہ کہتا ہے جب تک میں نہ آؤں مچھلی کسی کو نہیں دینی، تو ہم کہیں گے
یا ہو یقول، ہو یقول، ٹھیک ہے، اگر ہو بولے یا نہ بولے چلتا ہے، لیکن اگر ہم بولتے ہیں کہ یقول تب بھی یہ معنی دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے، کیونکہ شروع میں جو یا آئی ہے تو یا ہمیں بتاتی ہے فعل مضارع چل رہا ہے کہ وہ بول رہا ہے یا وہ کہتا ہے، لیکن ہم بول سکتے ہیں کہ ہو یقول، ہو یقول، کیونکہ ہم نے تاکید سے بات کرنی کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے۔ ہو یقول وہ کہتا ہے، لا تعطی، لا تعطی کہ نہیں دینی، لا تعطی، لا تعط، ٹھیک ہے، لا تعطی سمک یا لا تعطی، لا تعطی سمجھ، سمجھ بھی کہتے ہیں سمک بھی کہتے ہیں، دونوں چلتا ہے، ٹھیک ہے، لا تعطی سمجھ یا لا تعطی سمک، لا تعطی۔ لأی حد، لأی حد، لأی کسی کو، حد کسی ایک کو، لأی شخص کسی شخص کو۔ ابھی عربی میں ای کے بعد جو ہے ہم نے بات کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ کیا، آدمی کو، چیز کو، جگہ کو، کس چیز کو، کیونکہ عربی میں تمیز ممیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو یہ نحو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ای کے بعد ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا، تو لأی حد کسی ایک کو یا کسی شخص کو، یعنی کسی کو بھی، لا تعطی سمک، لا تعطی سمجھ، لا تعطی کہ نہیں دینی مچھلی کسی کو بھی، کہ نہیں دینی مچھلی، لأی شخص، لأی حد کسی کو یا کسی شخص کو، لین جب تک، ایک میں آپ کے پاس نہ آؤں، یا ای، لین ای جب تک میں نہ آؤں، لین ای کہ میں نہ آؤں جب تک۔ لا تعطی سمک لأی حد، لا تعطی اصل میں ہے لا تعطی، طا کے بعد جو ہے یا نہیں آتی، ان فصحا میں کیونکہ فعل امر میں آخری حرف اگر یا وغیرہ ہوتی تو نون، اگر جمع کا نون ہے تو وہ بھی ہٹ جاتا ہے، تو یہ ہم نحو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لا تعطی سمک لأی حد، لا تعطی، یا لا تعطی سمک لأی حد، یا لأی شخص، لین ایک، لین ایک یا لین ای، لین ای جب تک میں نہ آؤں، ای میں نہ آؤں، ایک آپ کے پاس، یعنی آپ ایک ہو اور میں آؤں، ٹھیک ہے، ایکم آپ سب کے پاس میں نہ آؤں جب تک، لین ایکم جب تک میں آتا ہوں تب تک یہ مچھلی کسی کو نہیں دینی۔ لا تعطی سمک لأی حد لین ایکم یا لین ایک۔ اگر ہم اس کو بول چال میں لیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں لا تعطی، لا تعطی، تو تا کے اوپر ہم زبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر۔ فصحا میں جائیں گے تو تا کے اوپر پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں چلتے ہیں، لا تعطی، لا تعطی دونوں چلتے ہیں، تا کے اوپر زبر پڑھیں، تا کے اوپر پیش پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں ڈالنی ہے کہ زیادہ فرق نہیں پڑتا، تو لا تعطی، لا تعطی دونوں چلتے ہیں۔ لا تعطی سمجھ یا لا تعطی سمک، لأی حد یا لأی شخص، لین ای، یقول یا ہو یقول، لا تعطی سمک یا لا تعطی سمجھ، لأی حد یا لأی شخص، لین ای، هو يقول لا تعطي یا لا تعطي سمج لأي حد یا لأي شخص، لين أي۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ جو بندہ حیاک اللہ اور اکرمک اللہ بولتا تھا تو اس کا جواب وہ ہنی ہنی کے لفظ سے دیتے تھے، تو یہ وہ لوگ جواب دیں گے اس طرح جو لوگ کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے ہوں، یا کسی نے آپ کی دعوت کی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو بولتے ہیں حیاک اللہ، یا کوئی بھی آپ کو بولے حیاک اللہ یا اکرمک اللہ، تو ہنی ہنی جو اس کے جواب میں اس لیے بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے یا آپ کی قسمت میں ہو۔ اس کے معنی بہت سے ہوتے ہیں، میں بار بار بولتا ہوں کہ عربی میں ایک لفظ کے معنی بہت سے ہوتے ہیں، بہت معنی دیتا ہے یہ لفظ، تو یہ کھانے کے وقت اگر آپ کو کوئی بولتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانا آپ کے نصیب میں ہو، یہ کھانا آپ کی قسمت میں ہو، یہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بغیر مشقت کے یہ کھانا ملا ہے، کہ آپ کی جو ہے نا اس میں کوئی تکلیف آپ کو نہیں ملی ہوگی، آپ نے اس میں کوئی کام نہیں کیا ہوگا، بلکہ آپ کو جو ہے نا تیار ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کھانا تیار دیا ہوا ہے آپ کے کھانے کے لیے، اس میں جو لذت ہے، اس میں جو مزہ ہے وہ آپ کی قسمت میں ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی آپ بولیں یہ سارے معنی اس میں جو ہے نا، تو ان سارے معنوں کو اس لفظ نے سمیٹ لیا ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ تو اگر ہم بولتے ہیں حیاک اللہ تو وہ بولے گا حییہم، ہنیہم، ٹھیک ہے، ہنی بالہنا والشفا، ہنی ان مریئا وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔
تو حیاک اللہ اور اکرمک اللہ کے بارے میں میں نے ویڈیو جو بنی تھی اس میں بتایا تھا ہم نے اس کے بارے میں. اور ہنی جو ہے ہنی ان مریئا بالہنا والشفا وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے. تو اس کے مترادف الفاظ جو ہیں وہ ہنی ان مریئا بالہنا والشفا وغیرہ وغیرہ ہیں. ہنہم کچھ لوگ بولتے ہیں ہنہم، کچھ لوگ بولتے ہیں ہنی، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں ہنہم ہنہم. تو اس کا بھی یہی معنی ہے، اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں. یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے درس لک یا درسن لک، ہاذا درسن لک، یہ اصل میں ہے ہاذا درسن لک. تو شروع میں جو یہ اردو میں لکھی ہے نا یہ سبق ہے. عربی میں بار بار جو ہے نا الفاظ کو نہیں دہرایا جاتا، بعض دفعہ الفاظ نہیں لکھے جاتے شروع میں، لیکن اس کا معنی وہی ہوتا ہے. جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جب بولتے ہیں نا بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے. تو یہ جو شروع لکھا ہوا ہے اردو کے ترجمے میں، عربی میں تو نہیں لکھا ہوا ہے. تو عربی میں وہ فعل محذوف ہے، ابدأ یا اشرع بسم اللہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تو وہ فعل محذوف ہوتا ہے. تو فعل کبھی کبھی محذوف کیا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح یہاں پہ جو ہے نا، تو اس میں اشارہ محذوف ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے ھذا درس لک، یہ آپ کے لیے سبق ہے. لا تحکم، فیصلہ مت کرنا، ٹھیک ہے، جج نہیں کرنا کسی کو، فیصلہ مت کرنا، الزام نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی. الا بعد، اس کے بعد جب، یعنی تب تک آپ نے الزام نہیں لگانا جب تک ما تطعم یا ما تاکل، جب تک آپ کھاؤ نہیں، جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کرو. الا بعد ما تذوق یا تشيك اي شيء، الا بعد ما تطعم او تاکل او تذوق او تشيك اي شيء. تو اي شيء جو ہے کسی بھی چیز کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اي شيء کی کوئی بھی چیز، اي شيء کوئی بھی چیز، کوئی چیز، کسی چیز کو. تو کسی چیز پر بغیر چیک کیے کوئی تہمت نہیں لگانی، کوئی الزام نہیں لگانا، کوئی برائی نہیں کرنی اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے اس جملے کا، لا تحکم الا بعد ما تطعم او تاکل اي شيء، کہ جب تک آپ نے کھایا نہیں کچھ تب تک آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں یا الزام کیسے لگا سکتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. درس لک لا تحکم الا بعد ما تطعم او تاکل یا تذوق، ٹھیک ہے، یا تشيك اي شيء. تو ان سب میں سے ایک لفظ بولیں، بعد ما، الا بعد ما، الا بعد ما، ٹھیک ہے، الا بعد ما یا الا بعد ما. تو ما کے بعد جو الفاظ ہیں وہ آپ نے چینج کرنے ہوتے ہیں. تو ما کے بعد یا تطعم بولیں یا تاکل بولیں یا تذوق بولیں یا تشيك بولیں. درس لک لا تحکم الا بعد ما تطعم او تاکل او تذوق او تشيك اي شيء. تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.